بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام اصحاب کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک اور نیا اور سبق آموز قصہ لے کر آئے ہیں۔ قصہ ہے ایک اللہ والی ماں کا اور اس کا اللہ پر کامل یقین۔ قصہ شروع کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں قصے کی جانب۔ قصہ یہ ہے کہ ایک عورت کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے۔ جب اولاد کی پیدائش ہوتی ہے تو والدین کی خوشی دیکھنے کے قابل ہوتی ہے، لیکن اس ماں کے چہرے پر خوشی کے بجائے خوف اور پریشانی کے آثار ہوتے ہیں۔ اس پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ ان کے بادشاہ نے ایک خوفناک قانون بنا رکھا تھا۔ وہ قانون یہ تھا کہ جس کسی کے یہاں بھی بیٹی کی پیدائش ہوگی، اس کے بیٹے کو قتل کر دیا جائے گا، اور جو عورت حاملہ ہوگی اس کا حمل ضائع کر دیا جائے گا۔ اس قدر ظلم کی انتہا تھی، مگر اسے روکنے والا کوئی نہ تھا۔ اس کام کے لیے بادشاہ نے اپنی سلطنت میں جاسوس چھوڑ رکھے تھے، تو جہاں بھی بیٹی کی ولادت کا پتہ چلتا تو وہ بے دردی سے اس بیٹے کو ماں سے جدا کرتے اور قتل کر ڈالتے۔ یہ قانون بادشاہ نے اس لیے بنایا تھا کیونکہ اسے ایک عجیب و غریب خواب آیا تھا، اور جب اس نے دینداروں اور ماہر لوگوں سے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو اسے بتایا گیا کہ تمہاری زندگی میں ایک ایسا بچہ آئے گا جو تمہارا تختہ الٹ کر رکھ دے گا اور تمہاری بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ تب بادشاہ نے یہ قانون بنا دیا کہ جہاں کہیں بھی بچے کی ولادت ہو اسے قتل کر دو۔ تو جب ماں کو بادشاہ کا قانون یاد آیا تو وہ بچے کی ولادت پر رونے لگی۔ بادشاہ سے کسی طرح اس نے بچے کی ولادت تو چھپا لی، لیکن اسے یقین تھا کہ وہ زیادہ دیر تک ایسا نہیں کر پائے گی۔ ہر ماں کو اپنی اولاد بہت عزیز ہوتی ہے۔ ماں تو بچے کے لیے ذرا سی تکلیف نہیں دیکھ سکتی، جہاں تو قتل کرنے کا قانون بنا تھا۔ اس ماں نے اپنے بچے کے لیے بہت دعائیں مانگی۔ اسی دوران وہ مسلسل خوف اور پریشانی کا شکار رہتی اور پوری کوشش کر رہی تھی کہ کسی کو بھی بچے کی خبر نہ ہو۔ چنانچہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماں پر الہام کیا اور فرمایا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، اپنے بیٹے کو صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دو۔ ماں کو اللہ پر بھروسہ اور کامل یقین تھا، سو اس ماں نے ایسا ہی کیا اور لکڑی کا صندوق بنا ڈالا۔ اس صندوق میں چند چھوٹے چھوٹے سوراخ کیے تاکہ ہوا گزر سکے، اور بچے سمیت اس صندوق کو دریا میں بہا دیا۔ صندوق دریا میں تیرنا شروع ہو گیا اور وہ ماں اللہ پر کامل بھروسہ کیے ہوئے گھر لوٹ آئی، لیکن بچے کی بہن اپنے بھائی کی جدائی نہ سہ سکی۔ وہ دریا کنارے اس صندوق پر نظر رکھنے لگی۔ جب صندوق تھوڑا سا ڈوبتا تو بہن کا دل بھی ڈوب سا جاتا، اور جب صندوق اوپر آتا تو بہن کا دل قرار پاتا۔ چنانچہ صندوق بہتا ہوا بادشاہ کے محل کے کنارے آ رکا۔ اسی دوران بادشاہ اور اس کی بیوی دریا کنارے سیر کو آئے ہوئے تھے، اور جب انہوں نے صندوق دیکھا تو بادشاہ کو بہت تجسس اور تعجب ہوا۔ تو بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ وہ صندوق اٹھا کر لاؤ۔ صندوق لایا گیا اور کھولا گیا تو وہ یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس میں ایک چھوٹا سا ننھا منا سا بچہ مسکرا رہا تھا۔ چونکہ بادشاہ اور اس کی بیوی کی کوئی اولاد نہ تھی، بادشاہ کی بیوی نے کہا کہ یہ بچہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور اصرار کیا کہ وہ یہ بچہ رکھنا چاہتی ہے۔ مشکل ہی سہی لیکن بادشاہ مان گیا۔ لیکن اس بچے میں عجیب سی بات تھی کہ وہ محل میں کسی کا دودھ نہیں پیتا تھا۔ کتنی ہی دائیوں کو لایا گیا لیکن بچہ سب سے انکاری رہا۔ ملکہ بہت پریشان ہوئی کہ اگر اسی طرح
اس نے دودھ نہ پیا تو اس کی نشو و نما میں کمی رہ جائے گی اور یہ بچہ پروان نہ چڑھ پائے گا۔ بچے کی مین نے بادشاہ اور ملکہ کو اپنا بھائی پکڑتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ جب اس کے پاس یہ خبر پہنچی کہ اس کا بھائی کسی کا دودھ نہیں پی رہا تو وہ فوراً ملکہ کے پاس آئی اور کہا کہ میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں جس کا دودھ سب ہی بچے بڑی رغبت سے پیتے ہیں۔ ملکہ نے کہا کہ پھر دیر کس بات کی ہے، جلدی سے اس عورت کو حاضر کیا جائے۔ بچے کی بہن نے اپنی ہی ماں کو لے کر محل میں پہنچ گئی اور سب نے دیکھا کہ اس بچے نے اس عورت کا دودھ بڑی رغبت سے پیا۔ جب ملکہ اور بادشاہ نے دیکھا کہ بچے نے اس عورت کا دودھ بڑی رغبت سے پیا ہے تو اس عورت کو اپنے محل میں رہائش کی سہولت بھی دے دی، اور اس ماں نے اپنے رب کا بڑا شکر ادا کیا اور پھر یہ بھی اعتراف کیا کہ خدا کے فیصلوں میں بہترین فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو کسی بھی عورت کا دودھ پینے سے منع کیا ہوا تھا، اور پھر آگے چل کر واقعی اس بچے نے بادشاہ کا تخت الٹ دیا اور اس طرح بادشاہ کا خواب سچا ثابت ہوا، اور اس بچے نے جہاد کا اعلان کیا کیونکہ وہ بادشاہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا اور سب لوگ اس بادشاہ سے شدید خوف کھاتے تھے۔ کسی میں ہمت نہ تھی کہ بادشاہ کے خلاف بولے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ بچہ کون تھا؟ وہ بچہ حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام تھے، جن کو کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے، اور وہ بادشاہ بدنام زمانہ، غلیظ زمانہ فرعون تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی بادشاہ دے رکھی تھی، لیکن وہ پھر بھی مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کا انکاری رہا تھا۔ اس خوبصورت واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر آپ کسی بھی مسئلے میں ہوں یا کسی بھی پریشانی میں ہی کیوں نہ ہوں، اللہ پر توکل رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مدد کا وعدہ ہر ایک سے کر رکھا ہے۔ ہم سے تو بس یقین رکھنے کو کہا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے کسی بھی چیز کو قربان کرنے سے گریز نہ کریں، چاہے وہ جان ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر آزمائش کا بہترین اجر بنا رکھا ہے، اور اس بات پر یقین کر لیں کہ اللہ کے فیصلے بہترین فیصلے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ سے بھی کوئی چیز چھین لی جائے تو بجائے مایوسی کے اللہ کی رضا میں راضی ہو جائیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس جگہ سے نوازے گا جہاں سے آپ کا گمان بھی نہ ہوگا۔ پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اور آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ پر یقین کر کے تمام مشکلات کو دور کیا جا سکتا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ وما علینا الا البلاغ۔